آج بالٹی خان کا چوسے ہوئے آم کی طرح لٹکا منہ دیکھ کر اس ہارے ہوئے شخص کی یاد آئی جو اپنی ہی ماچس سے اپنے گھر کو جلا کر کیمرے کے سامنے بیٹھا اپنی بے بسی پر روتا ہے۔ اپنے دور حکومت میں نشے میں بدمست ہاتھی بن کر اس نے معیشت کا بھرکس نکالا، جمہور کو بدلے کی آگ میں جھونکا، اخلاقیات اور فیملی سسٹم کو اپنی ہوس میں روندا اور اس قوم کے مستقبل کے نوجوانوں کو زہر آلود بھاشن دے کر بد تہذیب بنایا۔ آج یہ ملک جس جگہ پر ہے اس کا اکلوتا ذمہ دار تم اور تمہاری جھوٹی انا ہے۔ تمہارے فسادی دماغ نے ہمیں ایک ہی وقت میں سعودیہ، عرب ممالک، ترکی، ملیشیا، امریکہ اور چین سے دور کیا۔ تمہاری مجھے سب پتہ ہے نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا۔ کچھ سوال ہیں جن کا جواب تو تم نہیں دے سکتے، مگر پھر بھی پوچھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، آپ کے مطابق ہم اس وقت معیشت اور سیاسی تباہی کے دہانے پر ہیں تو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ آپ کو پی ڈی ایم پیٹتی رہی مگر آپ نے الیکشن نہیں کرائے، اور جب جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد سے فارغ ہوئے تو رنڈی رونا شروع کر دیا۔ سوال نمبر 2، آئی ایم ایف سے ڈیل کس نے مکمل نہ ہونے دی؟ اپنے پاؤ گوشت کے لیے تم نے پوری ملک کی گائے ذبح کرا دی۔ سوال نمبر 3، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیواں گے کے چکر میں اچھی خاصی پنجاب، کے پی اور جی بی کی چلتی ہوئی حکومت گرا دی اور ملک میں سیاسی تناؤ کو طول دیا۔ سوال نمبر 4، کس نے تمہاری دم پہ پاؤں رکھا تھا جو تم نے اپنی زہریلی سوچ اور گندی زبان سے افواج کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں مغلظات بکے اور افواج میں درار ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے؟ پھر تم اسی گھڑے میں منہ کے بل آ گرے تو چاؤں چاؤں کرنے لگے۔ سوال نمبر 5، اب جو تم فری فال میں ہو تو بات چیت کے ترلے کر رہے ہو، اس وقت تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی جب تم دگڑ دلو اور پیرنی کے اکسانے پہ کسی سے بات نہیں کروں گا کی رٹ لگائے بیٹھے تھے؟ سوال نمبر 6، کیوں تم نے نوجوان نسل کو گالم گلوچ، نفرت، مایوسی اور لاقانونیت کا پاٹ پڑھایا اور اس پہ نادم نہ ہوئے؟ آج تم اس عزت لٹی ہوئی بدچلن عورت کی مانند ہو جس کو اس کے قریبی رفقا اور بہت قریبی سیاسی دوست غلط سیاسی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی کی وجہ سے لات مار چکے ہیں۔ اب تمہارا دی اینڈ ہو گیا۔ اب سیاست چھوڑو اور بابا فرید کے دربار پر بیٹھ کر مانیکا کے ساتھ دیوداس اور چنی بابو کھیلو۔